میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ گٹی پلانا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، صحابیات کی اولاد کو گٹی پلائی۔ بخاری شریف کتاب العقیقہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 5469، 5469۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو میں عبداللہ بن زبیر کے حمل سے حاملہ تھی۔ ہم قباء میں اترے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا پڑاؤ قباء میں تھا۔ قباء میں اترے تو وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر میں عبداللہ ابن زبیر کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گئی اور ان کی گود میں دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے محبت سے اس بچے کو اٹھایا اور پھر کھجور منگائی۔ کھجور کو منہ میں رکھ کر اس کو نرم کیا، دبایا، چبایا، کیونکہ پہلے دن کا بچہ، اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کھجور کے ساتھ لعاب دہن لعاب مبارک لگ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کھجور لے کر اس کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، اور منہ مبارک میں چبانے کے بعد جب وہ بالکل نرم ہو گئی تو اس کھجور کو عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈال دیا گیا۔ اب عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی، آپ کے پیٹ میں جو چیز سب سے پہلے داخل ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر جب یہ تحنیک کر چکے، یعنی گٹی، عربی میں گٹی کو تحنیک کہتے، جب نبی علیہ السلام تحنیک کر چکے تو پھر آپ نے دعا، برکت کی دعا کی، اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مدینہ میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ اور یہود، انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ مسلمانوں پر یہود نے کوئی جادو کر دیا ہے، اب ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو پھر یہود کا یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے عبداللہ بن زبیر کی ولادت نے ختم کر دیا۔ اس لیے عبداللہ ابن زبیر ایک بطور حق کی ایک شہادت اور اسلام کی ایک پہچان کی صورت میں مدینہ میں آئے، مدینہ میں پیدا ہوئے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے اس نواسے کو خود نبی علیہ السلام نے گٹی پلائی اور امت کو یہ تعلیم دے دی کہ تم خود اپنی اولادوں کو گٹی پلاؤ، کھجور سے یا کسی بھی میٹھی چیز سے آپ پلا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر خود نہیں تو کسی نیک شخص سے گٹی پلائی جائے۔ یہ جو میڈیکل سٹوروں میں گٹی بنی ہوئی ملتی ہے، اس پہ کوئی جو ہے نا فوکس نہ کریں، بلکہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے گٹی پلائی ہے اس سنت کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھیں۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر
حاضر ہوں